بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح الخیر۔ آج 25 اپریل 2020 اور دن ہے ہفتے کا اور 2 رمضان المبارک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو ٹی وی محمد قریشی کے ساتھ۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف جو ہے سعودی عرب کے شاہ سلمان کے بارے میں کہ شاہ سلمان کا پاکستانیوں کے لیے راشن پیکج۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فلاحی ادارے کی طرف سے 16 کروڑ 61 لاکھ روپے مالیت کے امدادی سامان کی تقسیم کا جمعے سے آغاز ہو گیا ہے۔ یہ امدادی سامان حکومت پنجاب کے تعاون سے لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ جمعے کو شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کنگ سلمان ہومیو مینٹریشن اینڈ ریلیف سینٹر کے پاکستان میں قائم دفتر کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے راشن بیگز کی صورت میں امدادی سامان جمعرات کو اسلام آباد میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے سپرد کیا تھا۔ پریس ریلیز سے کہا گیا ہے کہ پنجاب کے پسماندہ اضلاع کے عوام کے لیے راشن کی شکل میں امدادی سامان کی تقسیم کا مرحلہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ فلاحی ادارے کے نمائندے مقامی انتظامیہ اور ریسکیو 1112 کے تعاون سے خود متعلقہ علاقہ اور ضلع میں گھر گھر جا کر راشن تقسیم کریں گے۔ اسلام آباد میں شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کے ترجمان کے مطابق راشن میں 10 کلو آٹا، 5 کلو چینی، 5 کلو چاول، 5 لیٹر کوکنگ آئل، 2 کلو خشک دودھ، آدھا کلو چائے کی پتی، 2 کلو کھجوریں شامل ہیں۔ 5 ٹیمیں راشن کی تقسیم کے امور کی نگرانی کریں گی۔ اس راشن پیکج سے پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ خبر ہے کہ رمضان میں بوفیا اور پھول کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی۔ سعودی وزارت بلدیات اور دیہی امور نے رمضان کے دوران مشروبات، پھول اور کافی کی دکانوں کو بھی کھلے رکھنے کی اجازت دے دی۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور نے رمضان کے دوران سحر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید دکانوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہے۔ اخبار 24 اور المرصد کے مطابق جن دکانوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں پھول، بوفیا، آئس کریم، مشروبات پیش کرنے والی دکانیں، کافی شاپ، تازہ جوس فراہم کرنے والی دکانیں، مٹھائی، چاکلیٹ اور کوکو ریٹیل میں فروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے جن ریسٹورنٹ اور نئی دکانوں کو کرفیو کے دوران کاروبار کی اجازت دی ہے اس کا تعلق ہوم ڈیلیوری سروس سے ہے۔ ایپلیکیشن یا اپنے اسپیشل عملے کے ذریعے یہ ریسٹورنٹ اور دکانوں کے مالکان صارفین کو مطلوبہ اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ دکانداروں پر پابندی یہ ہے کہ ان کا عملہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مقررہ صحت شرائط کی پابندی کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا کی وجہ سے رمضان المبارک میں مکہ کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ سعودی عرب میں بھی اس سال رمضان ہر پاس سے مختلف ہے۔ کورونا بحران کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مشرق و مغرب کے ممالک بلکہ مکہ مکرمہ کا منظر نامہ بدلا ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق رمضان کے دوران مکہ میں کچھ ایسے رواج اور رسمیں دیکھنے میں آتی تھیں جن کا اس سال کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ رمضان کے رسم و رواج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ کی پہچان ہے۔ کنگ عبدالعزیز اکیڈمی کے ماتحت مکہ مکرمہ ہسٹوریکل سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فواز الداس نے بتایا کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ہمارے یہاں بھی کورونا کی وبا ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ سعودی شہری وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی مقرر کردہ پابندیوں کا احترام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں احساس ہے کہ کورونا عالمی وبا ہے۔ اس سے نپٹنے کی ذمہ داری حکومت ہی کی نہیں بلکہ اس سرزمین پر آباد ہر انسان کی ہے۔ الداس کا کہنا تھا کہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام شہری اور مقیم غیر ملکی گھروں میں رہیں۔ وبا سے بچنے کی خاطر قیادت کے حکام کی تعمیل میں سب لوگ گھروں میں ہیں اور مساجد کا رخ نہیں کر رہے۔ الداس نے یہ بھی بتایا کہ اہل مکہ کی عادت تھی کہ وہ رمضان میں خاندان کے بزرگ یہاں جمع ہوتے۔ ایک رسم یہ تھی کہ اہل مکہ رمضان ہر رات جگہ کرتے جہاں انفرادی، خاندانی اور ملکی مسائل پر گفت و شنید کیا کرتے۔ ایک رواج یہ بھی تھا کہ مکہ مکرمہ کے تمام محلے بلکہ ہر گھر میں رنگ برنگے شمع دان سجائے جاتے۔ رواں سال ان رسموں میں سے کوئی ایک بھی نہیں کی جا رہی۔
رہی۔ الداس نے بتایا کہ اس سال مکہ مکرمہ کی مارکیٹیں شور ہنگامے سے خالی ہیں۔ ہر جگہ افطار سے قبل شور و ہنگامہ رہتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں ہر دسترخوان پر سوبیا مشروب ہوتا۔ اس سال نہ سوبیا فروخت کرنے والے ہیں اور نہ خریدنے والے۔ مکہ کے لوگ رمضان کی راتوں میں واک کیا کرتے تھے، اب اس پر بھی پابندی ہے۔ مکہ کے محلے اور گلیوں میں پرانے طرز کے کھیل اور سپورٹس کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس سال تمام محلوں کی سڑکوں اور گلیوں میں بھوک کا عالم ہے۔ اہل مکہ رمضان کی راتوں میں آتش بازی کا شوق کرتے تھے، اس سال یہ بھی نہیں ہے۔ الداس نے مزید بتایا کہ اہل مکہ رمضان بھر رات کے وقت کلیجی بے حد شوق سے کھاتے تھے۔ سب لوگ کھلی ہوا میں بیٹھ کر کلیجی کی پلیٹیں لے کر بیٹھ جاتے، کھاتے اور گپ شپ کرتے۔ رواں سال رمضان میں کورونا کی وبا کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمیں ایسی موذی مرض سے بچائے اور مکہ کی رونقیں بحال ہوں تاکہ ہر مسلمان یہاں پر حج و عمرہ کے لیے آئے۔ ناظرین، ریاض کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ریاض سمیت کئی علاقوں میں ہفتے کو بارش کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتہ 25 اپریل کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور 6 دیگر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ عاجل ویب سائٹ نے محکمہ موسمیات کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ ریاض، الشرقیہ، قصیم، الباحہ، ریاض، عسیر اور جازان کوہستانی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ حدود شمالیہ، الجوف، تبوک، حائل، قصیم اور مدینہ منورہ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی۔ حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد ہواؤں کا سلسلہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقہ جات تک پھیل جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں مزید بتایا کہ بحیرہ احمر میں شمال مغرب سے شمال کی طرف تیز ہوائیں چلیں گی، سمندر میں طغیانی جیسا ماحول ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے تازہ خبریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں تازہ خبر کے ساتھ۔ کائنڈلی میرے چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے تاکہ آپ ہر آنے والی خبر سے باخبر رہیں۔